آج ہمارے شہر میں 4 دن پہلے معین آباد کے علاقے میں ایک معصوم نوعمر لڑکی کی عصمت ریزی کی گئی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ ریاست تلنگانہ کے لیے یہ ایک ایسا بدنما داغ ہے، اور یہ داغ یقیناً TRS سرکار کو بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ اس سے بڑی شرمناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب جو اٹھتے بیٹھتے KCR کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ ان کا دم بھی جو ہے نا KCR کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہی نکلے گا۔ اور دوسرے ہمارے قمر الدین صاحب جو مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، وہ KCR کے قصیدے پڑھنے میں جو ہے نا نہیں تھکتے۔ اور ہمارے سلیم صاحب ہے جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ تو 24 گھنٹے KCR کی قصیدہ خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی غیرت و عزت و حمیت، ان کی شرم و حیا کہاں چلے گئی، یہ بات سمجھ سے قاصر ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی جو ہے نا اس معاملے میں تکلیف ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن یہ نام نہاد مسلمانوں کے قائدین جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکومت اور KCR کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کی حمیت اور غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا یہ ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے؟ ہاں، بے شک یہ تمہاری سوچ بھی جو ہے نا کسی حد تک حقیقت ہے۔ جو مرتد ہے، جو کافر ہے، جو بے دین ہے، اس کے لیے دنیا یقیناً جنت ہے، اور یقیناً یہ تمہارے لیے جنت ہی ہے، اور اس کے بعد میں تمہارا اور تمہاری نسل کا جو ہونے والا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، اور جو اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی جنت دے دے گا۔ اور جس طرح ہمارے محمود علی صاحب کو دنیا میں جنت دے دی گئی ہے، محمد سلیم چیئرمین وقف بورڈ کو دنیا میں جنت دے دی گئی ہے، قمر الدین صاحب کو، اور جو TRS کے جو تلوے چاٹنے والے مسلم قائدین ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ شرم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واقعات ہوئے، اور جیسا ہی سیکریٹریٹ کے مساجد کو شہید کیا گیا، یہ نام نہاد مسلم قائدین یہ فوری طور پر جو ہے نا استعفیٰ دے دیتے، اور جو ہے نا KCR پر دباؤ ڈالتے۔ لیکن ان کو اللہ کے گھروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو بھلا ایک معصوم بچی کی زندگی سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور آگے یہ لوگ جو قوم کی جو ہے نا ہمدردی اور قوم کی خدمت کے جو جھوٹے بلند بان دعوے کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کی خلائی کھل گئی ہے۔ ان کو صرف اپنی ذات سے محبت ہے، اور اس کے لیے یہ اللہ کے قانون کو اور اللہ کے گھروں کو تک یہ شہید ہوتا ہوا، بلکہ شہید ہوتا ہوا نہیں، میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس سازش میں TRS کے جتنے مسلم قائدین ہیں، سب کے سب برابر کے مجرم ہیں، اور بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ان کے صورتیں، ان کے منہ کالے ضرور ہونے والے ہیں۔ اور اس وقت ایک ایک جو ہے نا شہری تلنگانہ کا ایک ایک مسلمان ان کا گریبان پکڑ کر پوچھے گا کہ تم اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار تھا، لیکن تمہارا ضمیر مر چکا تھا، اور تم جو نا اپنے آپ کی جو نا زندگی گزار رہے تھے۔ آج یہی حال اس معصوم لڑکی کے تعلق سے بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ مت سمجھیے کہ آج وہ ایک غریب کی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، یہ ہاتھ دے تو یہ ہاتھ لے۔ تم اگر کسی کی بھلائی کریں گے تو تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر تم کسی کی جو ہے نا برائی کریں گے تو ظاہر بات ہے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اگر تھوڑی بہت شرم و حیا ہے TRS میں جتنے مسلمان ہیں، میں ہر ایک کا نام گنا سکتا ہوں، لیکن تم میں غیرت و شرم و حیا باقی ہے، تو آپ اپنے کو آپ جو نا تصور کر لے کے ابھی بھی فوری طور پر میدان میں نکلو، اور اس بد کردار جو TRS کا جو کارکن ہے، کہ TRS کا جو ممبر ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا سخت سے سخت کارروائی کرنے کا حکومت پر دباؤ ڈالیے۔
سخت سے سخت کارروائی کا 1 سال پہلے جو بچوں کا جو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا، اور پسے پردہ اس کے کیا محرکات تھے وہ حکومت جانتی ہے اور تقریباً جاننے والے جانتے ہیں، لیکن یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے جو حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے مسلم TRS کے قائدین جو اپنے بے غیرتی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یقیناً تمام قوم کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہے، اور تم تمہاری نسل کبھی سرخ و سفید ہونے والی نہیں ہے، اور یہاں پر تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ابدالآباد جو زندگی باقی رہنے والی ہے وہاں پر تمہارا کیا حشر ہوگا، اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری نسل کے ساتھ یہاں پر کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ جو بڑے جو عمل کر کے جاتے ہیں اس کا خمیازہ ان کی نسل کو بھرنا پڑتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ ابھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ، اور KCR صاحب آپ یہ خواب چھوڑ دیجئے کہ اب آپ کارپوریٹر الیکشن میں آپ 99 سیٹ لائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہے، اور بددعائیں یقیناً رنگ لائیں گی، اور تم حکومت بنانے کا جو خواب لے کر بیٹھے ہیں وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اب یہ چند سال تمہارے باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو نرسمہا راؤ کا حال ہوا تھا، وہی حال ہونے والا ہے جو مسلم دشمنوں کا جو حال ہوا تھا، تمہارا بھی حال وہی ہونے والا ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو اور انصاف کرو، اور اس نامعقول، اس بدبخت، اس کالے کرتوت والا جو یادو نام ہے اس کو فوری طور پر انکاؤنٹر کیا جائے اس کا، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، ورنہ جتنے TRS میں مسلمان ہیں وہ تو اب اس کے بعد ہم ان کو مسلمان سمجھنے سے بھی ہم قاصر رہیں گے، اور وہ نام کے مسلمان رہیں گے۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور فوری اس بد کردار کا انکاؤنٹر کیا جائے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہی ڈیمانڈ ہے۔